حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب کو کیوں آئے اور اپنی کتابت سے مجمع کو آگے بڑھائیں۔ حضرت کو آنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ رسول پاک کا فرمان نہ بدلا جائے گا، رسول پاک کا فرمان نہ بدلا جائے گا، دولت کے بلبوتے پر ایمان نہ بدلا جائے گا، رسول پاک کا فرمان نہ بدلا جائے گا، دولت کے بلبوتے پر ایمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا، اجمیر میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، اور آگ پانی سے لگا دے میں بلاتا ہوں اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکریہ ہے، اس کا ہزارہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ عالی جناب عبد القدوس صاحب کے دولت کدے پہ منعقد ہونے والی مجلس میلاد شریف میں حاضر ہیں۔ رمضان مقدس کا بابرکت مہینہ جلوہ گر ہے، افطار کا وقت بھی بہت قریب ہے، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ مغرب کی اذان ہو جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور عالی جناب عبد القدوس صاحب، محمد عاشق حسین صاحب، محمد مجیب صاحب، ان سارے لوگوں نے جن جن نیتوں سے اس مجلس کا اہتمام کیا ہو، اللہ پاک ان تمام نیتوں کی تکمیل کی راہ پیدا فرمائے۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نئے مکان کا افتتاح مقصود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کریمین کے لیے ایصال ثواب بھی مقصود ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک اس خاندان کے تمام مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ آدھے گھنٹے آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیے، ایک دو بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ کوچہ طیبہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، سب لوگ کہیے انشاءاللہ۔ کوچہ طیبہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم حیات ابدی پائیں گے انشاءاللہ، ہم حیات ابدی پائیں گے انشاءاللہ۔ روضہ خلد مبارک ہو تجھے اے رضوان، روضہ خلد مبارک ہو تجھے اے رضوان، ہم مدینے کی ہوا کھائیں گے انشاءاللہ، ہم مدینے کی ہوا کھائیں گے انشاءاللہ۔ کوچہ طیبہ کو جہاں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ تو جا چکے ہیں، ہمارے سرپنچ صاحب بچے ہوئے ہے نا۔ کوئی سامان نہیں ظاہر میں یقین ہے، لیکن کوئی سامان نہیں ظاہر میں یقین ہے، لیکن کوچہ طیبہ میں پھر جائیں گے انشاءاللہ، کوچہ طیبہ میں پھر جائیں گے انشاءاللہ، ان کی مرضی ہے
وہ جس حال میں چاہیں رکھیں، ان کی مرضی ہے، وہ جس حال میں چاہیں رکھیں، ہم بہر حال نہ گھبرائیں گے انشاءاللہ، ہم بہر حال نہ گھبرائیں گے انشاءاللہ، اپنے دیدار پرانوار سے میرے آقا، اپنے دیدار پرانوار سے میرے آقا، مجھ کو محروم نہ فرمائیں گے انشاءاللہ، مجھ کو محروم نہ فرمائیں گے انشاءاللہ، اپنے دیدار پرانوار سے میرے آقا، مجھ کو محروم نہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری شعر، دل تو کہتا ہے غلامان حرم کی صف میں، دل تو کہتا ہے غلامان حرم کی صف میں، ان کی رحمت سے جگہ پائیں گے انشاءاللہ، ان کی رحمت سے جگہ پائیں گے انشاءاللہ، غم دنیا کی کشاکش سے نہ گھبراؤ حمید، غم دنیا کی کشاکش سے نہ گھبراؤ حمید، جلد یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، جلد یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ، وہ ہم بہر حال نہ گھبرائیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ کہف یہ 16ویں پارے کی ایک سورہ ہے،
اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے تو وہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر دجال ظاہر ہو جائے تو بھی سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے وہاں کے مسلمانوں کو دھرم پریورتن پہ مجبور کیا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو ورنہ ہم تم کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو اصحاب کہف اپنا شہر چھوڑ کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو موت کی حالت میں رکھا۔ 309 سال تک۔ 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، ایسے ہی جو آدمی ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے تو جمعہ سے لے کر جمعہ تک جتنے گناہ صغائر اس سے سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغائر کو معاف فرما دے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اپنے معمولات میں سورہ کہف کو شامل رکھا ہے۔ آج کل پھر مسلمانوں کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی ظالم حکومت مسلط ہو گئی ہے کہ روز نئے نئے قانون بناتی ہے، صرف اس لیے تاکہ مسلمان کو ان کے دھرم سے ہٹایا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس عہد میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا ہمارے اوپر زیادہ لازم ہو گیا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ظالم قوتوں کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضور حافظ ملت جب بالکل اخیر وقت آیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، لوگ سہارا دے کر مسجد میں لے جاتے، جمعہ کی نماز کے بعد سہارا دے کر لے آتے، تو جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے تشریف لائے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ کمزوری کی وجہ سے لوگ گھبرا گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور حافظ ملت ہوش میں آئے تو ارشاد فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ میں ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھا کرتا ہوں، آج کمزوری کی وجہ سے میں سورہ کہف شاید نہ پڑھ سکوں، اس لیے آپ لوگوں میں سے کوئی سورہ کہف مجھے پڑھ کے سنا دے تاکہ میرا یہ معمول باقی رہے، ناغہ نہ ہو سکے۔
سبحان اللہ، اس کمزوری کے عالم میں کہ جب قرآن پڑھنے کی سکت نہیں تھی حضور حافظ ملت میں، اس وقت بھی انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کرنا ترک نہیں فرمایا۔ اس لیے آج کے اس نازک وقت میں ہم سب لوگوں کو سورہ کہف کی تلاوت کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، ظالموں کے فتنے سے بچنے کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے۔ جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بادشاہ کے فتنے سے بچایا، ویسے ہی سورہ کہف پڑھنے والا اگر دجال بھی ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس آدمی کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اے حبیب، آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ فرمائیے کہ میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا عہد کیا، ارادہ کیا کہ میرے جتنے بچے آج کی شب میں استقرار پائیں گے اور میرے جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، میں سب کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بناؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہ اس عہد کے باوجود کسی بچے کی پیدائش نہ ہوئی تو بڑا پریشان ہوئے۔ تو وحی آئی کہ یہ نہ کہیے، کچھ کہنا ہو تو انشاءاللہ لگا کے کہیے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ اس لیے میں نے وہ ناشری پڑھی، کوچہ طیبہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم حیات ابدی پائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب آدمی کہہ دیتا ہے تو اس کام کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہیے گا میں یہ کام کر دوں گا، میں وہ کام کر دوں گا، انشاءاللہ نہ کہیے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ کہیے گا یہ کام کر دوں گا، اللہ تعالیٰ رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ میں کل اجمیر شریف جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو جائے گی۔ اور اپنے سفر کو اللہ کی مشیت کے حوالے کر دیجئے کہ اللہ نے چاہا تو میں اجمیر شریف جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو میں میلاد شریف سنوں گا، اللہ نے چاہا تو میں فاتحہ پڑھوں گا۔ تو اگر رکاوٹ بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمان کا ہر کام انشاءاللہ سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ پر ختم ہوتا ہے۔ میلاد شریف آپ نے سن لیا، الحمدللہ۔ آپ نے اجمیر شریف کی حاضری دے لی، الحمدللہ۔ یعنی جو کام ہونا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہونا ہے، اور جو کام ہو گیا وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، رب کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے الحمدللہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس کے چاہنے سے میرا یہ کام ہو گیا ہے نا۔ حرام کام کرنا ہو تو انشاءاللہ نہیں کہیے،
اگر حرام کام میں کوئی انشاءاللہ لگائے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ کسی کو جوا کھیلنا ہے، وہ کہے کہ انشاءاللہ کل میں جوا جیت کے آؤں گا، تو ایمان سے نکل جائے گا۔ کسی کو شراب پینی ہے تو کہے کہ انشاءاللہ میں کل شراب پی کے دکھا دوں گا آپ لوگوں کو، وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو حرام کاموں میں انشاءاللہ نہیں لگانا، جائز کام ہو، حلال کام ہو تو اس میں انشاءاللہ لگا دینے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے چاہنے سے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو کسی نے فون کیا، آپ کا نام ہی بھول جاتے ہیں، مولانا نسیم اختر صاحب، کسی نے فون کیا ان کو کہ آپ میرے گھر کل میلاد شریف میں آئیے۔ مولانا نسیم اختر صاحب نے کہا انشاءاللہ آؤں گا۔ کہا نہیں، ٹھیک سے بولیے، آئیے گا کہ نہیں آئیے گا؟ انہوں نے دوبارہ کہا انشاءاللہ آؤں گا۔ اب وہ کہتا ہے انشاءاللہ نہیں، صاف صاف بولیے آئیے گا کہ نہیں آئیے گا۔ انشاءاللہ کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ شک ہے آپ کے آنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ کہنے سے کہنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ انشاءاللہ ہم نہیں جانتے ہیں، آنا ہے کہ نہیں صاف صاف بولیے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ایسا، انشاءاللہ مت بولیے، آنا ہے کہ نہیں کلیئر بتائیے۔ اگر کوئی ایسا کہہ دے کہ بھائی ہم انشاءاللہ نہیں جانتے، آپ کو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے صاف صاف بتائیے، تو انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے نہیں چاہے آپ کو آنا ہے کہ نہیں صاف بتائیے، یہی نا اس کا مطلب ہوا۔ تو اس کائنات میں پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں برستا ہے، درخت کا ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ آپ مشیت الہی کا انکار کر رہے ہیں، اس انکار کی وجہ سے آپ ایمان سے نکل جائیں گے، آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے گی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا، اے حبیب کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ کل میں ایسا کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر جب کہ اللہ چاہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ ہم کھاتے ہیں اسی کی مرضی سے، ہم پیتے ہیں اسی کی مرضی سے، ہم روزہ رکھتے ہیں اسی کی مدد و نصرت سے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں اسی کی توفیق سے، سانس اندر جاتی ہے اسی کے کرم سے، سانس باہر نکلتی ہے اسی کے کرم سے۔ اس لیے جو کام کرنا ہو، اگر وہ کام جائز اور حلال ہے تو اس کام کے کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے انشاءاللہ لگا لیجئے، اس میں جو رکاوٹ ہوگی وہ بھی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں۔ کتنی برکتیں ہیں اس میں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھتا ہے تو جہنم کے 19 دروازے اس آدمی پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے پانی پینا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بند کرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولنا ہو کسی کام کے بارے میں تو انشاءاللہ کہیے، اور جب کام کوئی کرنا ہو تو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے۔ جب شہنشاہ کائنات کا نام آ جاتا ہے تو اب کسی شیطان میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو ٹچ کر سکے، کسی جن میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کو ضرر پہنچا سکے، کسی جادوگر میں ہمت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جادو کر سکے۔ گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کا ایک حصار ہے کہ جب بندہ اسے پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا، ایک بڑے بزرگ گزرے امام دیربی، ان کی کتاب ہے مجربات دیربی، اس میں انہوں نے لکھا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اسے 4000 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ کتنی؟ ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں پڑھنے والے کو دی جاتی ہے۔ بلکہ انہوں نے لکھا امام دیربی نے مجربات کبیر میں کہ مشکل سے مشکل کام جو نہ ہو رہا ہو، رکاوٹ ہو رہی ہو، 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھیے، اور اس کے بعد اس کام کے لیے دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ کام آسان ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنی بار؟ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی بھی مشکل کام کے لیے دعا کیجیے۔ السفینۃ القادریہ ایک کتاب ہے، ہفتہ 2 ہفتہ پہلے میں نے مصر سے منگوائی، اس کے مصنف نے لکھا ہے کہ 800 بار پڑھے۔ کتنا؟ 800 بار۔ مگر امام دیربی نے لکھا ہے 786 بار پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مجلس میں پڑھ کر کسی بھی مشکل کام کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پر یقین، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایک خدا کی عبادت کا ارادہ، یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا کہ عقیدہ توحید کی برکت سے بڑی بڑی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی رکاوٹیں۔ 1000 سال کسی نے گناہ کیا، شرک کیا، پاپ کیا، الٹا سیدھا کام کیا، کفر میں رہا، بت پرستی کیا، مگر ایک بار پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس عقیدہ توحید کے اقرار میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے 1000 سال کے گناہ ایک شبد سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے جب کسی عزیز کی، رشتہ دار کی، قریبی آدمی کی موت ہو تو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر ثواب پہنچائیے۔ جب ایک بار کا کلمہ 1000 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے تو اگر 70,000 بار کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے تو 50 سال کا گناہ کیوں نہیں مٹے گا؟ 70 سال کا گناہ کیوں نہیں مٹے گا؟ اس لیے کھانے پینے پہ دھیان کم، ٹینٹ پہ خرچہ کم، جتنے مہمان آئیں سب کو بیٹھائیے کہ کلمہ شریف پڑھیے، 15-20 کلو چنا رکھ دیجئے، کہیں کلمہ پڑھیے۔ کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔
آج کل ایک دوسری کتاب اللہ کی توفیق سے ترتیب پا رہی ہے، فکر ولی اللہ اور افکار امام احمد رضا کا تقابلی مطالعہ۔ وہابیوں کا بانی ہے اسماعیل دہلوی، جس نے ہندوستان میں وہابیت پھیلائی، اس کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ اس کے دادا کا نام ہے شاہ ولی اللہ، پر دادا کا نام ہے شاہ عبد الرحیم، چچا کا نام ہے شاہ عبد العزیز۔ تو اس کتاب میں ان تینوں بزرگوں کے عقیدوں سے اسماعیل دہلوی کے عقیدے کا موازنہ کیا گیا ہے کہ دادا نے یہ لکھا، پر دادا نے یہ لکھا، چچا نے یہ لکھا، والد نے یہ لکھا، اب پڑ پوتا کہہ رہا ہے کہ یہ کہنا شرک ہے، یہ کہنا حرام ہے۔ سمجھ رہے؟ پر دادا کے یہاں حرام نہیں تھا، دادا کے یہاں حرام نہیں تھا، چچا کے یہاں شرک نہیں تھا۔ اب پوتا کا زمانہ آتے آتے وہ حرام ہو گیا، شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا۔ تو اس کتاب میں اسی مضمون کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرما دے۔ 100 صفحہ کے قریب ہوا ہے۔ تو کل پرسوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، مرزا مظہر جانے جانا۔ شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا 1176 میں، اور مرزا مظہر جانے جانا کا انتقال ہوا 1195 میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1195 میں۔ اور مرزا مظہر جانے جانا کے شاگرد اور مرید کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی 10 جلدوں میں۔ پیر کا نام مظہر تھا، اس لیے اپنی کتاب کا نام رکھا تفسیر مظہری، ورنہ ان کا اصل نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 میں، اور قاضی ثناء اللہ کا انتقال ہوا 1225 میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 47 سال پہلے۔ کتنا سال پہلے؟ 47 سال پہلے۔ ان کے پیر کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا۔ ان کی کتاب ہے مقامات مظہری، فارسی زبان میں۔ مقامات مظہری میں لکھا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا ایک فاحشہ عورت کی قبر کے پاس سے گزرے، رک گئے، مراقبہ فرمایا کہ اس کا انجام کیسا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے۔ پھر فرمایا مرزا مظہر جانے جانا نے کہ مجھے تردد تھا، پتہ نہیں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا، پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر ایمان پہ مری ہوگی تو میں کلمہ طیبہ کا ثواب اس کو پہنچا دیتا ہوں، شاید اس کو فائدہ ہو جائے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا کہتے ہیں کہ 70,000 کلمہ طیبہ جو میں نے پڑھ رکھا تھا وہ میں نے اس فاحشہ عورت کی روح کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ انہوں نے مراقبہ کیا تو سر اٹھا کے فرمایا خاتمہ اس کا ایمان پر ہوا تھا، اس لیے کلمہ طیبہ نے اپنا اثر دکھلا دیا، اور اللہ کے فضل سے یہ فاحشہ عورت بخش دی گئی۔ کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب اٹھا لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنا اثر ہے کلمہ طیبہ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گفتگو کرنی ہو تو انشاءاللہ، کام شروع کرنا ہو تو بسم اللہ، اور ایسے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ۔ گھر آئیے لا الہ الا اللہ، استنجا کے لیے جائیے 10 قدم چلنا ہے راستے میں لا الہ الا اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں اتنی برکت ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے لکھا کہ وہ فاحشہ عورت
تھوڑی دیر پہلے آگ میں جل رہی تھی، اور جب انہوں نے بخش دیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں بہت طاقت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، امام ابن عطا اللہ اسکندری۔ کیا نام ہے؟ امام ابن عطا اللہ سکندری۔ 709 ہجری میں انتقال ہوا۔ 709 ہجری یعنی غوث اعظم کے 100-150 سال کے بعد ہے۔ غوث اعظم 571 میں انتقال ہوا۔ 571، 671 اور 709۔ تو امام ابن عطا اللہ کی کتاب ہے مفتاح الفلاح، اس میں لکھا کہ کوئی آدمی بازار جائے اور جیسے ہی بازار میں داخل ہو تو یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ شاید چوتھا کلمہ یہی ہے۔ تو جو کسی بازار میں جا کے یہ کلمہ پڑھے تو اسے 10 لاکھ نیکیاں دی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو امام ابن عطا اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور ایک بار پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں کیسے مل جاتی ہے، تو میں تمہیں جواب دوں گا کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں تو وہ طاقت ہے جو 1000 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اگر اس کلمے کے اقرار سے 10 لاکھ نیکیاں مل گئیں تو اس میں تم کو تعجب کیوں ہے، حیرت کیوں ہے؟ یہ کلمہ تو وہ ہے کہ ایک بار پڑھو تو 1000 سال کے گناہ اس کلمے کی برکت سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اسی پر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھیے، وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر فضل فرمائے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے عاشق صاحب مجیب صاحب عبد القدوس صاحب اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس یا فاتحے کی مجلس اسی مہینے میں 1-2 سال سے رکھ رہے ہیں، جس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بہتر رہے گا کہ ہر سال 70 ہزار ثواب مرحومین کی روح کو پہنچایا جائے۔ جب ان کی برسی آئے 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب صاحبزادے کے لیے، 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب والد کے لیے، 70,000 کلمہ طیبہ کا ثواب والدہ کے لیے، سب جمع کر کے رکھیے۔ مجدد الف ثانی نے مکتوبات میں لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں بیان فرمایا، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں لکھا، امام محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب الوصایا میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے امام محی الدین ابن عربی کے دفاع میں ایک کتاب لکھی ہے، تنبیہ الغبی فی تبریت ابن عربی، اس میں لکھا کہ جس کے لیے 70,000 کلمہ پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہ، اس کے گناہ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہو مگر 70,000 کلمہ پڑھ کر بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی وجہ سے
गुनाह अब थोक में हो रहा, गुनाह थोक में हो रहा। एक बार फेसबुक खोल लीजिए, 2 घंटा लगे रही, ये वीडियो वो वीडियो, ये अनाप वो शनाप, 2 घंटे में कितना गुनाह हुआ आप उसको जोड़ लीजिए। यूट्यूब आपने खोल लिया, घंटा 2 घंटा लगे रह गए, कितना गुनाह हो गया, है ना ऐसा? गुनाह थोक में हो रहा। इसलिए नेकियां भी कुछ थोक में जमा करिए, ताकि कयामत के दिन नेकियों का पलड़ा भारी रहे। वो क्या है थोक वाला जरिया? नमाजों की पाबंदी कीजिए, क्योंकि दीन का सुतून यही है। सेहत और तंदुरुस्ती रहे, रमजान का महीना आए तो रोजा रखिए, क्योंकि फर्ज छोड़कर कोई नफल काम मकबूल नहीं होता है। आप मालिक निसाब हैं, 1.25 लाख रुपए के मालिक हैं, तो ज़कात दीजिए। जो फर्ज है, अल्लाह ने जो आपके ऊपर फर्ज किया है उसे अदा कीजिए। फर्ज की हालत कर्ज की तरह। हमने सरपंच सयूब साहब से 10,000 रुपए कर्ज लिए, हमारे ऊपर लाजिम है 10,000 लौटाना। हम लेके गए 2 किलो मिठाई के, सरपंच साहब ये गिफ्ट रख लीजिए, तो वो कहेंगे पहले कर्ज ना लौटाइए, गिफ्ट बाद में लाइएगा। कहेंगे ना ऐसा? कहेंगे ना ऐसा? दूसरे दिन हमें कुर्ता पाजामा का कपड़ा खरीद के लाए बैठन से, सरपंच साहब आपके लिए मैं कपड़ा लाया हूं। कहेंगे पहले कर्ज अदा करिए, गिफ्ट बाद में लाइएगा। तो जो फर्ज हैं वो अल्लाह ताला का बंदे के ऊपर सबसे बड़ा हक है। उस हक को अदा किए बगैर नफल काम करिएगा वो मकबूल नहीं होगा। फर्ज को अदा करने के बाद कलमा तैयबा का विर्द कीजिए। वैढ़न आइए जाइए, बाजार में दाखिल होकर वो चौथा कलमा पढ़िए। कभी भी गांव से निकलिए, चौराहे पे पहुंचिए, वहां गैर मुस्लिमों का इबादत खाना बना हुआ है ना बना हुआ? जैसे ही नजर पड़े कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहन वाहिदन ला नअबुदु इल्लल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा कि जो किसी गिरजा घर को देखकर, जो किसी गुरुद्वारे को देखकर ये कलमा पढ़े, गुफिरा लहू बेअददिल मुशरिकीन, पूरी दुनिया में जितने मुशरिक हैं उनकी तादाद के बराबर उसको नेकी दी जाएगी। कितनी? पूरी दुनिया में जितने मुशरिक हैं सबकी संख्या के बराबर उसको नेकी दी जाएगी। 100 करोड़ तो इंडिया ही में है, 100 करोड़ तो इंडिया ही में है। नेपाल वालों को छोड़िए, चाइना वालों को छोड़िए, साउथ कोरिया वालों को छोड़िए, 100 करोड़ तो इंडिया ही में है। तो अगर एक बार का भी कलमा अल्लाह ने कबूल कर लिया, 100 करोड़ नेकियां आपको मिल गई, तो अल्लाह की रहमत से क्या बईद कि वही कलमा कयामत के दिन हमारी और आपकी निजात का जरिया बन जाए। कहिए सुभान अल्लाह। मैंने वो हदीस शरीफ खोली थी, इमाम मुहियुद्दीन नववी 676 हिजरी में इंतकाल हुआ। कितना? 676। साल भर रोजा रखते थे, दिन भर में सिर्फ एक बार खाते थे मगरिब के बाद। समझ रहे हैं? साल भर रोजा रखते थे और बाकी वक्त लिखने पढ़ने में गुजारते थे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मजहब को जितनी कुव्वत इमाम शरफुद्दीन नववी से मिली, उतनी कुव्वत किसी बुजुर्ग से नहीं मिली। 24 घंटे में एक बार खाते थे। उन्होंने किताब लिखी अरबईन नववी, 40 हदीसें जमा की हैं।
کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو میری امت تک 40 حدیث پہنچا دے، جو میری امت تک 40 حدیث پہنچا دے تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے بزرگوں نے، ابھی تو ہے 7-8 منٹ، خیر بس ایک بات، تو اس میں جو 40 حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں تو اس میں 25ویں حدیث ہے. جو غریب قسم کے صحابہ تھے انہوں نے حضور سے آ کے کہا ذہب اہل الدثور بالاجور، حضور پیسے والے تو ساری نیکی لے گئے، پیسے والے مسجد بنواتے ہیں، پیسے والے زکوٰۃ دیتے ہیں، پیسے والے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، اور ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. تو ہماری نماز میں وہ بھی شامل ہیں، ہمارے روزہ میں وہ بھی شامل ہیں، مگر وہ اپنے پیسے سے وہ کام کر جاتے ہیں جو کام ہم غریب لوگ نہیں کر پاتے ہیں. ذہب اہل الدثور بالاجور، پیسے والے تو ساری نیکیاں لے کے چلے گئے، ہم لوگ کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کل تسبیح صدقۃ، ہر تسبیح صدقہ ہے، کل تحمید صدقۃ، ہر حمد ثنا ہے، صدقہ ہے، کل تحلیل صدقۃ، جتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھو یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے. تو پیسے والے اگر اپنے پیسوں سے مسجد بناتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ نیکیاں تم نہیں حاصل کر پاتے تو سبحان اللہ کہہ کے تو نیکی جمع کر سکتے ہو، الحمدللہ کہہ کے تو نیکی جمع کر سکتے ہو، لا الہ الا اللہ کہہ کے تو نیکی جمع کر سکتے ہو. ہر حمد صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے. کہیے سبحان اللہ. اور امام زہری فرماتے ہیں تسبیحۃ واحدۃ فی رمضان افضل من الف تسبیحۃ فی غیرہ، رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا دوسرے مہینوں میں 1000 بار سبحان اللہ کہنے سے زیادہ افضل ہے. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو روزہ رکھیے، وقت ملے تو قرآن کی تلاوت کیجئے کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے اور جو وقت ملے 100-200 بار کلمہ شریف، 100-200 بار درود شریف، 100-200 بار استغفار، 100-200 بار الحمدللہ. کیونکہ حضور نے فرمایا پیسے والے نیکیاں لے گئے تو تم کیوں پریشان ہو؟ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. قبولیت کے لمحے ہیں، سب لوگ دعا کر لیجئے اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کے صدقے میں تمام ایمان والے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. عالی جناب عبد القدوس صاحب، عاشق صاحب، مجیب صاحب کے خاندان سے جو لوگ بھی رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے میں سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے دادا کے انتقال کی تاریخ بھی 7 رمضان ہے، ان کے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، ولا انتم
عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. رب العالمین قرآن مقدس کی آیتیں پڑھی گئی. تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر شریف ہوا. کھانے پینے کی اشیاء حاضر ہیں. مولا سب کو اپنے کرم سے قبول فرما. 7 پارے پڑھے گئے. مزید 10 پاروں کی تلاوت ہوئی. 6000 بار کلمہ طیبہ کا ورد ہوا. مولا ان سب اذکار کو قبول فرما اور اس کا ثواب نہ ہمارے عمل کے لائق بلکہ اپنے فضل و کرم کے لائق بے حد و بے حساب عطا فرما. ان سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی جاہ میں نظر قبول فرما. ان کے طفیل جملہ انبیاء کرام جملہ مرسلین اعظام صحابہ کرام صحابیات مکرمات ازواج مطہرات بنات طاہرات ائمہ مجتہدین مشائخ سلاسل عامہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبات کو عطا فرما. خصوصی طور سے محبوب سبحانی قطب جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول فرما. ان کے والدین کریمین ان کی حرم محترم اولاد امجاد ان کے مریدین و متوسلین اور عقیدت مند سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما. ان کے طفیل خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام اہل سنت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور تاج الشریعہ حضور احسن العلماء اور تمام سلاسل کے مشائخ و مریدین کی ارواح طیبات کو عطا فرما. مولا قدیر اپنے نیک اور صالح بندوں کے طفیل اس مجلس ذکر میں جتنے بھائی حاضر ہیں سب کے ماں باپ سب کے دادا دادی سب کے اہل خاندان کی روحوں کو عطا فرما.
خصوصی طور سے جناب عبدالقدوس صاحب، جناب عاشق حسین صاحب، جناب مجیب صاحب کے والدین کریمین، ان کے صاحبزادے جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے اہل خاندان، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا قدیر سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر عبدالقدوس صاحب نے تیرے ذکر کی مجلس رکھی ہے۔ مولا قدیر اس مکان کی اور اس مکان کے مکینوں کی حفاظت فرما۔ شیاطینوں و جنہ کے شر سے اس مکان کو محفوظ و مامون فرما۔ ان کے جائز کاروبار اور جائز کسب میں بے شمار برکتیں عطا فرما۔ مولا دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا کے تمام قبرستانوں میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں، مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ہمارے دادا عبدالحفیظ صاحب مرحوم، دادی شاہ جہاں مرحومہ بھی اسی ماہ میں رخصت ہوئے، مولا ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ امام الحق صاحب مرحوم کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جلدی